السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبته الى ركبتيه ووضع يديه على كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الايمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى آخر الحدیث۔ معزز سامعین اور قابل احترام خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے آج حدیث جبرائیل کی شرح اور تشریح کا دن ہے۔ حدیث جبرائیل کی جس کا پس منظر اور جس کا خلاصہ اور ترجمہ اور جس کے بارے میں بہت کچھ ابتدائی اور سرسری باتیں آپ کے سامنے پہلے درس میں آ چکی ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز میں پھر سے ان باتوں میں سے ایک ایک بات کو آپ کے سامنے ذرا تفصیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال ایمان کے بارے میں تھا، دوسرا اسلام کے بارے میں، تیسرا احسان کے بارے میں، چوتھا قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں، اور پانچواں قیامت کی علامتوں کے بارے میں۔ ان میں سے دو چیزیں فی الحال ہمارے سامنے ہیں، ان سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز اسلام، ایمان، اور دوسری چیز اسلام۔ ایمان کے معنی تصدیق اور یقین کے، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تمام باتوں پر جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق یقین سے ہے، مان لینے سے ہے، ان سب باتوں پر کامل یقین رکھا جائے، اس طور پر کہ اس کے بارے میں ذرا سا بھی شک شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یقین کے درجات تو ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ کسی امتی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو یقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا وہ ہمیں آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان میں کمی بیشی تو ہوتی ہے، اس کے درجات تو ضرور ہیں، لیکن ایمان اس کا نام اسی وقت تک رہے گا جبکہ اس یقین میں شک کی گنجائش نہ آئے۔ اگر ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو اب اس کا نام ایمان اور تصدیق نہیں ہوگا۔ اور جب کسی ایک ہی موقع پر اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ بولے جائیں، جیسے اس حدیث میں دو سوالات آئے، ایک ایمان کے بارے میں، دوسرا اسلام کے بارے میں، تو ایسے موقع پر ایمان سے مراد عقائد کی باتیں ہوتی ہیں اور اسلام سے مراد عبادات کی باتیں ہوتی ہیں، یا ایمان سے مراد باطن کی باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق یقین سے ہے، تصدیق سے ہے، جس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور اسلام سے مراد ظاہر کی باتیں ہوتی ہیں جس کو عبادات اور معاملات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا سوال کیا گیا وہ ایمان کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 6 باتیں ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں، ایمان کے ارکان 6 ارکان، یعنی ارکان کا مطلب پلس، بنیادی باتیں۔ ایمان صرف ان 6 چیزوں پر یقین کا نام نہیں ہے،
بلکہ اس کے علاوہ کتاب و سنت میں جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں سب پر یقین کا نام ایمان ہے۔ مثال کے طور پر ان 6 باتوں میں قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ان 6 باتوں میں پلسرات کا کوئی علیحدہ تذکرہ نہیں ہے، ان 6 باتوں میں لوح محفوظ کا باقاعدہ تذکرہ نہیں ہے، تقدیر کے نام سے ضرور آیا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں سب پر جب تک انسان کا یقین نہیں ہوگا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر بیان کی ہوئی کسی ایک بات کے بارے میں اگر انسان کو شک پیدا ہو جائے تو مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ شک دور کیسے ہوگا؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کو دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تب ہمارے اندر ایسی پختگی اور ایسا یقین پیدا ہوگا جس میں شک کی گنجائش باقی نہ رہے، ورنہ صرف یوں ہی عقیدے کی باتوں کو سن لینے سے شاید وہ پختگی کم پیدا ہوتی ہے اور شکوک و شبہات کے اندیشے باقی رہتے ہیں۔ تو ان 6 ارکان میں 6 پلرز جو ایمان کے ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی الایمان باللہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین پر یقین کرنا۔ اب اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین کا معنی ہے 4 باتوں کو تسلیم کر لینا، 4 باتوں پر یقین کر لینا۔ ایمان باللہ میں 4 باتیں داخل ہیں۔ پہلی بات اللہ رب العالمین کے وجود کا یقین، اللہ بھی کوئی ذات کوئی ہستی ہے، ایسا نہیں جیسا بہت سے لوگ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات خود سے ایک حادثے ایک ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہے، جن کو دہریہ کہتے ہیں، ناستک کہتے ہیں۔ وہ عقیدہ نہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے وجود کا یقین رکھنا۔ اللہ رب العالمین کے وجود کی مختلف دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل فطری دلیل کہلاتی ہے۔ اللہ موجود ہے اس کی ایک فطری دلیل ہے۔ فطری دلیل کیا ہے؟ ہر انسان اللہ رب العالمین نے اسے جو عقل اور شعور جو سمجھ عطا فرمایا ہے، اگر وہ کسی حادثے یا کسی خاندانی پس منظر کی بنیاد پر تبدیل نہ ہو جائے، اپنی فطرت پر انسان باقی رہے، تو ضرور اس کی فطرت اس بات کی طرف اس کی رہنمائی کر رہی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا ہے، نام اس کا کچھ بھی رکھتے ہوں، اس کی صفات کچھ بھی رکھتے ہوں، اس کو سمجھتے کیسے ہی ہوں، لیکن ایک اوپر والی کی حیثیت، اوپر والی کی ذات سب کو تسلیم ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے جو اس کی رہنمائی کر رہی ہے کہ کوئی تو ایک ہستی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ورنہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت، اتنی منظم، اتنی مرتب کائنات کی دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ایسے ہی خود بخود پیدا ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بہترین چیز خود سے اپنے آپ کو پیدا کر لے۔ کوئی خود سے اپنے آپ کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ لہذا اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ جو پیدا کرنے والا ہے اسلام کی نظر میں اسی کا نام اللہ ہے۔ اسی طرح شرعی دلیلیں بھی اس کی ہیں، یعنی شرعی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کا وجود ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ طور میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ کسی چیز کے بغیر پیدا کر دیے گئے ہیں؟ یعنی ان کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، خود بخود یہ پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز، کوئی مشین، کوئی سامان، کوئی مکان، کوئی چیز کیا یوں ہی خود بخود وجود میں آ جاتی ہے؟ تو اتنی خوبصورت کائنات، اتنی خوبصورت انسان، یہ ذہن و دماغ، یہ ساری چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ انسان، یہ جانور، یہ چرند پرند، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ کون عقل مند کہہ سکتا ہے کہ ہم سب لوگوں نے اپنے آپ کو خود سے پیدا کر لیا ہے؟
تو یہ حصی، یہ شرعی، یہ فطری دلیلیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، ایک ہستی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ایمان باللہ میں پہلی چیز یہ ہے اللہ کے وجود کا یقین رکھنا۔ دوسری چیز اللہ کی توحید ربوبیت کا یقین رکھنا۔ توحید ربوبیت کا معنی اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ توحید ربوبیت میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین ہی کو تنہا ساری کائنات کا خالق سمجھنا، اس کائنات کی تخلیق میں، اس کائنات میں ایک ذرے کی تخلیق میں نہ کسی بزرگ کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی جن کا، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی چھوٹے کا، نہ کسی بڑے کا، کسی طرح کا نہ کوئی دخل ہے، نہ کوئی شرکت ہے، نہ کوئی مشاورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تنہا اپنی مرضی سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، وہی تنہا خالق ہے۔ اگر کوئی اس کائنات کے ایک ذرے میں کسی دوسرے کو بھی شریک سمجھ لے، کسی دوسرے کو بھی خالق سمجھ لے، وہ گویا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، ایمان کے جتنے ارکان ہیں اس میں اللہ پر ایمان بنیادی چیز ہے۔ اور جو آدمی ایک ذرے کا خالق کسی دوسرے کو سمجھ لے، کسی بھی ہستی کو، اس کا گویا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ میں ایمان کی بات کرتا ہے، ایسے تو ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ کو ماننے والا کہتا ہے، مشکل ہے تو میں کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کو ماننے والا، تو اس کا وہ دعویٰ درست نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین کو مالک سمجھا جائے، وہی خالق ہے اور مالک بھی وہی ہے، ساری کائنات کا اختیار، ساری کائنات کی ملکیت صرف اس کی ہے، کوئی دوسرا ذرے کا مالک بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین ہی مدبر اور منتظم ہے، یعنی اس پورے کائنات کے سسٹم کو، زندگی، موت، بیماری، شفا، صحت، روزی کی تنگی، کشادگی، عزت، ذلت، اولاد، بے اولادی، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کائنات کی، سردی، گرمی، برسات، جتنے بھی حالات کا آنا جانا، سب کچھ چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک ساری کی ساری کائنات کے نظام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ کسی کو یہ اختیار اور پاور نہیں دیا ہے کہ آپ اولاد کے مالک ہیں، آپ روزی کے مالک ہیں، آپ سردی کے مالک ہیں، آپ برسات کے مالک ہیں۔ کسی کو ایک ذرے کا مالک نہیں بنایا ہے، بلکہ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر کے زمین تک ساری کائنات کا نظام خود چلا رہا ہے، خود اس سسٹم کا مالک ہے۔ جب یہ 3 چیزیں انسان تسلیم کر لے گا تب گویا اس نے اللہ کو رب مانا۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کو تسلیم کرنا۔ دوسری چیز صرف اللہ کو رب مان لینا۔ تیسری چیز صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت اور اپنی تعظیم کے لیے، بڑائی کے لیے جو کام ہمارے لیے متعین فرما دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، طواف، سعی، نظر و نیاز، قسم کھانا، اس طرح کی جتنی چیزیں جو عبادات کے زمرے میں آتی ہیں، ان سب چیزوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کو ماننا اور اللہ ہی کے لیے عبادات کو انجام دینا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ انسان غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرتا ہے لیکن جائز سمجھتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی غیر اللہ کے نام نظر و نیاز نہیں چڑھا رہا ہے لیکن اس کو جائز سمجھ رہا ہے، یہ جائز سمجھنا بھی اس کو ایمان باللہ سے باہر کر دے گا۔ نہ وہ پریکٹیکل طور پر اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کر رہا ہو اور نہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنے کو جائز سمجھ رہا ہو، صرف اللہ رب العالمین کو تمام قسم کی عبادات کا مستحق سمجھنا، یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے، قابل عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز توحید اسماء و صفات، اسماء و صفات میں توحید کا قائل ہونا۔ اسماء و صفات میں توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بہت سے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے نام قرآن میں بیان فرما دیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے،
اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ جاننا اور پکارا جائے. اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام منتخب نہ کیا جائے، نام نہ بنایا جائے. مثال کے طور پر خدا بولتے ہیں اللہ کے لیے ہم، نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہ حدیث میں اس کا ذکر، یہ اللہ کا نام ہی نہیں ہے. کوئی ایشور بولے، کوئی گاڈ بولے، کوئی بھگوان بولے، کوئی کچھ اور کہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نام میں شمار نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ نام نہیں بتلایا ہے. اللہ کے جو نام کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، صرف انہی ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے. دوسری بات، اللہ رب العالمین کے ناموں کا جو معنی ہے، اس معنی سے جو صفت نکلتی ہے وہ اللہ کے لیے ثابت ہے. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ مثلا ہم ایک آدمی کا نام رکھتے ہیں عاقل، لیکن وہ بدتر درجے کا بیوقوف ہوتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ والدین نے اپنی جانب سے عاقل کسی کا نام رکھ دیا تو کیا ضروری ہو عاقل ہو؟ ضروری نہیں ہوتا نا. نام کا معنی اس کی شخصیت پہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن نام اس کا ہے. اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جتنے بھی اس کے نام ہیں اس کے سارے معانی اللہ رب العالمین کی ذات پر فٹ ہو رہے ہیں. اس کا نام رحمان ہے تو واقعی رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے تو رحم کرنے والا ہے، غفار ہے تو بخشنے والا ہے، ستار ہے تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، جبار ہے تو واقعی اس کے اندر جبروت کی طاقت کی کیفیت موجود ہے، عزیز ہے تو غالب ہے، ملک ہے تو بادشاہ. جتنے بھی اس کے نام ہیں وہ سارے ناموں کا معنی اللہ رب العالمین کی ذات پر فٹ ہو رہا ہے. وہ ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہیں. ان خوبیوں کا انکار نہ کرنا اور نہ اس کی کوئی تعمیل کرنا. ایسے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے بہت سی صفات، بہت سی خوبیاں بیان فرمائی ہیں. مثلا اللہ رب العالمین کا ہنسنا، یضحک ربنا، اللہ رب العالمین ہنستا ہے. اللہ رب العالمین کا غصہ ہونا، اللہ رب العالمین کا کلام فرمانا. قرآن اللہ کا کلام ہے نا، یتکلم، اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے باقاعدہ. اس طرح کے بہت، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو پکڑنا، اللہ تعالیٰ کے پاس قدم کا ہونا، ہاتھ کا ہونا، انگلیوں کا ہونا، چہرے کا ہونا، یہ سب صفات ہیں، یہ سب خوبیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کی بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر. ان سب کو تسلیم کرنا. جتنے نام ہیں ان ناموں کو تسلیم کرنا، ناموں کا جو معنی نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے تسلیم کرنا، جو خوبیاں، جو اسماء، جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو اعضاء بیان کیے گئے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین کے لیے تسلیم کرنا. چار چیزوں سے بچتے ہوئے، چار چیزوں سے بچتے ہوئے. پہلی چیز تحریف سے بچتے ہوئے. تحریف کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی میں، اس کا جو معنی ہے وہی معنی مان لینا، اس کو بدل کر کوئی دوسرا معنی اپنی طرف سے مت لینا. جیسے یدن کا معنی ہاتھ، رجلن کے معنی پیر، وجہن کے معنی چہرہ، ضحکن معنی ہنسنا. اللہ رب العالمین کی یہ سب چیزیں آئی ہوئی ہیں تو اس کو تبدیل نہیں کر دینا کہ بھئی ہاتھ یہ قدرت کے معنی میں ہے، یہ طاقت کے معنی میں ہے، یا چہرے کے لیے جو وجہن کا لفظ آیا ہے اس کو اللہ کی ذات کے لیے لے لینا، یا اسے ہر لفظ کا معنی چینج کر دینا بغیر معنی چینج کیے ہوئے. تحریف کا معنی کیا ہے؟ جس معنی میں جو لفظ آتا ہے اس کو ایسے ہی تسلیم کر لیا جائے، معنی چینج نہ کیا جائے. میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بڑی تعداد اس جرم میں مبتلا ہے، بڑی تعداد. اور اگر سے ذرا صاف لفظوں میں کہا جائے تو تمام حنفی حضرات کے اس معاملے میں تحریف کے شکار ہیں. توحید اسماء و صفات کے معاملے میں وہ کھڑے نہیں ہیں. کچھ لوگ غلط فہمی مبتلا ہوتے ہیں نا کہ ان کے یہاں کوئی شرک تھوڑے، قبر پرستی تھوڑی پائی جاتی ہے. توحید اسماء و صفات جو ایمان کا ایک حصہ ہے، توحید کا ایک حصہ ہے، اس میں وہ کھڑے نہیں، کھوٹے ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی تحریف کرتے ہیں. وہ ہاتھ نہیں مانتے اللہ رب العالمین کا، وہ چہرہ نہیں مانتے اللہ رب العالمین کا، وہ پیر نہیں مانتے اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین کے لیے جتنے اعضاء کا ذکر ہوا کسی کو نہیں مانتے.
وہ سب کی تحریف کر دیتے ہیں، اس کا دوسرا معنی کوئی لیتے ہیں. ید کے معنی قبضہ. ان کے ترجمہ آپ دیکھیں گے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے. وہ ہاتھ کا ترجمہ نہیں کریں گے. ایسے ہی تمام قسم کے اسماء و صفات کو تحریف کرتے ہیں. تو تحریف سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو تسلیم کرنا، یہ تحریف انسان کو ایمان سے خارج کر دینے والی چیز ہے، گمراہی ہے. دوسری چیز تعطیل. تعطیل کا معنی ہے اللہ کو صفتوں سے خالی ماننا. ایک فرقہ یہ سب دنیا کے اندر آیا مسلمانوں میں جو کہتا ہے اللہ کے پاس کوئی صفت ہے ہی نہیں، اللہ صفت سے خالی ہے. جو صفت سے خالی ہے، کہتے ہیں اگر صفت مان لیا جائے تو مشابہت پیدا ہو جائے گی. اللہ کے پاس ہاتھ مان لیں گے تو ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، جانور کے پاس بھی ہاتھ ہوتا ہے، جن کے پاس بھی ہاتھ ہے، فرشتے کے پاس بھی ہاتھ ہے. تو یکسانیت پیدا ہو گئی نا، مشابہت پیدا ہو گئی. اس مشابہت سے بچنے کے لیے ایک دوسری مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کہا کہ نہیں اللہ کے پاس کوئی صفت ہی نہیں. تو اس خطرناک عقیدے سے بچنا ہے. اللہ نے جو اپنے بارے میں بتا دیا کہ اس کے پاس ہاتھ ہے تو ہے، چہرہ بتا دیا تو واقعی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کوئی غلط بول رہا ہے یا بولنے پر قادر نہیں ہے. اگر وہ قدرت کا معنی لینا چاہتا ہے تو قدرت ہی کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا، ہاتھ کے لیے لفظ استعمال نہ کرتا. تیسری چیز تکییف، کیفیت بیان کرنے سے بچنا. یعنی اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر رات کے آخر تہائی حصے میں نزول فرماتا ہے، جس کے اندر آیا معلوم ہے نا. اب یہ نزول جو فرماتا ہے اس کی کوئی کیفیت بیان کرنے لگے کہ فلاں کیفیت میں فلاں طریقے سے اللہ رب العالمین اترتا ہے، نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اب کوئی اس کی کیفیت بتانے لگے کہ فلاں جیسے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھتا ہے اللہ رب العالمین، یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا چہرہ، نہ اس کی ذات، نہ اس کی صفات، نہ اس کا نزول، نہ اس کا استوا، کوئی چیز اللہ کی ذات کی طرح سے ہے ہی نہیں. چوتھی چیز کیا؟ تمثیل، مثال بیان کی جائے، فلاں فلاں اللہ رب العالمین فلاں کی طرح ہے، ایسا نہ کہا جائے. یہ چار چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تمام اسماء و صفات کو تسلیم کیا جائے، تب یہ توحید ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب اللہ رب العالمین کے استواء علی العرش، عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے ایک بہت ہی وصولی بات کہی تھی، ایک جامع ایک تھیوری دی تھی انہوں نے تمام اسماء و صفات کے سلسلے میں. کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ بات قرآن کے ذریعے ہم کو معلوم ہے. بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے ہندوستان کے اندر، وہ اللہ رب العالمین کو عرش پر نہیں مانتی ہے. آپ نے سنا نا وحدت الوجود، سنا ہے نا وحدت الوجود کا عقیدہ، سارے حناف کا عقیدہ وحدت الوجود کا، یہ اللہ رب العالمین کو عرش پر نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں داخل ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. قرآن کئی جگہوں پہ اس بات کو بیان کر رہا ہے. نہ اس کو مانتے ہیں، نہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کو بھی اس معاملے میں نہیں مانتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے ایک اصول بتایا، الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ قرآن و حدیث سے معلوم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. الاستواء معلوم والکیف مجہول، مگر وہ کیسے آسمان پر مستوی ہے اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے. نہ اس نے قرآن میں بیان کیا، نہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. انسان اپنی عقل کے ذریعے معلوم کر نہیں سکتا ہے، لہذا کیفیت کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. والایمان به واجب، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور سوال کرنا، پوچھنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے، اللہ کیسے نزول فرماتا ہے، اللہ کیسے ہنستا ہے، اللہ کیسے کلام فرماتا ہے، سوال کرنا یہ بدعت ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، میں اس پر ذرا ٹھہر کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. سوال میں بھی بدعت ہے، سوال میں بھی بدعت ہے. سوال میں بدعت کیسے ہے؟ یہ قرآن صحابہ کے سامنے آیا، یہ قرآن اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمائی، مگر صحابہ نے ان ایمانیات اور عقائد کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں کی. جب صحابہ نے کوئی تفصیل معلوم نہیں کی ہے تو بعد کے لوگوں کا تفصیل معلوم کرنا بھی بدعت ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں بعض دفعہ، بلکہ اکثر دفعہ لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی
اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو عبادت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا 4 رکعت ظہر کی نماز، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بیان نہیں کی گئی، حساباً اس طرح کا سوال نہیں کیا ہے، اس لیے اس طرح کے سوالات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی کیفیتیں معلوم نہیں ہے، کیفیتوں کے بارے میں پوچھنا بھی بدعت ہے، وہ انکار بھی کفر، لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس اسماء ہیں، صفات ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت بھی ہوگی ضرور، ہے نہیں کسی کی طرح، یہ بات معلوم ہے، کسی کی طرح نہیں، یہ بات معلوم ہے، لیکن کسی طرح تو ہوگی، کسی کی طرح نہیں ہے لیکن کسی طرح تو ہوگی۔ کس طرح ہے یہ معلوم نہیں ہے، کس طرح ہے یہ پوچھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن انکار کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قول کے مطابق اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کا نام ہے ایمان باللہ۔ اب میں اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایمان باللہ میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، دوسری چیز اللہ کی توحید ربوبیت کو تسلیم کرنا، تیسری چیز اللہ کی توحید الوہیت کو تسلیم کرنا، اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و تسلیم پر ایمان اور یقین رکھنا۔ ان سب باتوں پر کامل یقین رکھنے کا نام، شک شبہ نہ ہونے پائے، ایسا کامل یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ کسی بارے میں شک پیدا ہو جائے، کسی بارے میں صحیح راستے سے ہٹ کر گمراہی کا کوئی راستہ اختیار کر لے انسان، یہی سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان کے پہلے ہی درجے میں وہ سینے سے نیچے گر گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو خوب گہرائی سے سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بنائیں، اور عقیدے میں ایسی پختگی پیدا کریں کہ واقعی اس میں کسی طرح سے کوئی لرزش، کوئی اس کے اندر خطا یا اس کے اندر کسی طرح سے شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور میں پھر اس بات کو ریپیٹ کروں، شک و شبہ کو دور کرنے کا ذریعہ علم ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کسی بات کو سمجھیں گے، تب ہمارے اندر عقیدہ پیدا ہوگا، تب ایمان کی پختگی پیدا ہوگی۔ اس لیے کتاب و سنت کو سمجھنا اور اس کی روشنی میں، اس کے دلائل کی روشنی میں عقائد کو جاننا، یہ ایمان میں پختگی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔